آج کا دور ذرائع ابلاغ کے اعتبار سے بہت تیز رفتار دور ہے۔ کسی بات کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے میں دیر نہیں لگتی۔ کسی پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی دیر نہیں لگتی۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی خبر چل رہی ہے، وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے، اس کے نام پر الیکٹرانک میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر بہت سارا مواد آ چکا ہے جو انسان اپنی نظروں سے دیکھ سکتا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہود و نصارہ کی طرف سے، کفار کی طرف سے، کفریہ طاقتوں کی طرف سے اس مواد کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جتنے بھی ترقی یافتہ چیزیں ہیں، چند ایک کے علاوہ دوسری، یعنی آج کے دور میں اگر یوں کہہ لیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، اکثریت اس میں سے یہود و نصارہ اور کفار کے پاس ہے، جبکہ ہم اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے تحت رہ کے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اگر آج موبائل چلاتے ہیں، اسمارٹ فون چلاتے ہیں، اس میں فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، گوگل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا کہ کسی بھی چیز کو وہ ہمیں شائع کرنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ ان کا اختیار ہے۔ چاہتے ہیں تو ایسی بات جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ان کے مزاج کے خلاف ہے تو وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی فیس بک یا واٹس ایپ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ اس کو خود اپنی مرضی سے شائع کر سکے گا۔ جتنا بھی اس کا مواد ہے اس کے ذہن میں، یا جو اس نے خود کریٹ کیا ہے، خود تخلیق کیا ہے، خود اس نے اس مواد کو بنایا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ بلکہ اگر وہ مواد ایسا ہے جو یہودیوں کے خلاف ہے یا عیسائیوں کے خلاف ہے، کفریہ طاقتوں کے خلاف ہے، تو کبھی بھی اس کی بات دنیا تک نہیں پہنچائی جائے گی۔ پہلے یہ باتیں ایسے سنی جاتی تھی اور ہمیں تو بہت مرتبہ اس کا مظاہرہ ہوا۔ گزشتہ رات ایک صاحب، ایک مسلمان عورت جو پہلے یہودی تھی، اس کا ایک بیان سنا رہے تھے مجھے۔ کہتے ہیں کہ وہ بتا رہی تھی اس بیان میں کہ میرے جو گھر والے تھے، ہم پہلے سب، ہمارا پورا خاندان یہودی تھا، اور جو میرا ابا ہے اس نے آخری وقت میں شہادت کی گواہی دی تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا، اور میری والدہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت جو یہودی اسرائیل میں رہ رہے ہیں، فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، وہ یہودی اصل یہودی نہیں ہے، یعنی وہ یہودیت کے علم بردار نہیں ہے، بلکہ وہ صہیونیت کے علم بردار ہے۔ یہودیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی بچے کو جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو بم کے ذریعے سے شہید کیا جائے، اس کو نشانہ بنایا جائے، یا کوئی عورت ہے اس کو نشانہ بنایا جائے، پھر بوڑھے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان پر نشانہ بنایا جائے، یہاں تک کہ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان پر نشانہ لگایا جاتا ہے۔ یہودیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں جب مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد میں نے ایک بیان ریکارڈ کیا جس کے اندر یہودیت کے بہت سارے راز کھولے، اور جب وہ میں نے اپلوڈ کیا انسٹاگرام پہ یا جہاں کہیں بھی، تو کچھ دنوں کے بعد اس بیان کو ہٹا دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام چند لمحوں میں ہم اپنی بات دوسروں تک پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت کفریہ طاقتیں ہم پر اتنا مسلط ہو چکی ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا ایک ذریعہ ابلاغ سمجھ رہے ہیں اور اس کو تیز رفتار ذریعہ سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری اجازت پر موقوف نہیں ہے، وہ ان کے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز میں بھی ترقی کریں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تاریخ ہے،
سائنس کے حوالے سے یہ تمام علوم جو سائنس کے آج کل چل رہے ہیں، انگریز کے نام پر چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اصل میں مسلمانوں کی وراثت چلی آ رہی تھی۔